مراقبہ مراقبہ ہے ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی جانب متوجہ ہونا. جیسے حضور نے فرمایا نا لی ساعۃ مع اللہ، میری اللہ کے ساتھ ایک ساعت ہے، ایک وقت ہے. تو جو حضور کا مقام ہے وہ تو اپنے مقام سے بات کریں گے، لیکن حضور نے اس لیے بھی ہمیں فرمایا کہ ہمیں بھی اپنے دن کے اندر ایک ایسا وقت خاص کرنا چاہیے جس میں ہم اللہ کی جانب توجہ کریں. جو شخص اپنے سارے دن کے وقت میں سے اللہ کے لیے کچھ دیر کے لیے وقت نکالتا ہے اور اس میں مراقبہ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے اللہ کی جانب، تو اللہ نے فرمایا نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے کٹ کر میری جانب متوجہ ہو جاؤ، تو وہ اس حکم کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. اور جب کوئی شخص ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی جانب دوڑ لگا دو. تو اب وہ دوڑ لگانے والا ہے، نہ وہ مشکل سے جانے والا ہے، نہ وہ پیدل چلنے والا ہے، بلکہ وہ بہت تیزی سے اللہ کی جانب سفر کرنے والا ہے. اور جب آپ ان تمام چیزوں کو اپناتے ہیں، ان اعمال کو اپناتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. اور یہ منزل حاصل تبھی ہوتی ہے جب آپ اللہ والوں سے اس کے متعلق ڈائریکشنز لیتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک استاد ہوتا ہے. اور اللہ کے قرب کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اگر رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو کسی ماہر سے پوچھو. یعنی رحمان کے معاملے میں بھی ماہر موجود ہیں جو آپ کو رحمان تک کا پتہ بتائیں گے، اس رستے کے بارے میں، اس کی اونچ نیچ کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے. تو سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کا ایک کامل شیخ ہو، اور پھر وہ آپ کو شریعت کے بعد ان نوافل کی جانب رہنمائی فرمائے جو آپ کو اللہ کا قرب عطا کریں گے اور آپ کے دل کا تزکیہ فرمائے.